بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی نوکرانی، حضرت مشاطہ کا ایمان لانا۔ فرعون کے محل میں مشاطہ نام کی نوکرانی فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک بار فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی، اسی بیچ اس کے ہاتھوں سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو اس نے اللہ کا نام لے کر کنگھی اٹھائی۔ جب مشاطہ نے اللہ کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ میرے باپ کو خدا نہیں مانتی بلکہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے، لہٰذا اس لڑکی نے مشاطہ سے پوچھا، کیا تم میرے باپ کو خدا نہیں مانتی ہو؟ مشاطہ نے کہا، ہرگز نہیں، میرا خدا تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اور وہ میرا، تمہارا اور تمہارے باپ سب کا خدا ہے، اسی نے اس زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ جب فرعون کی لڑکی نے مشاطہ کا صاف جواب سنا کہ وہ فرعون کو خدا نہیں مانتی تو وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ کے محل میں آپ کے سائے کے نیچے رہنے والی ایک نوکرانی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اپنا خدا مانتی ہے اور آپ کو اپنا خدا نہیں مانتی۔ بیٹی کی باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا، لہٰذا وہ کہنے لگا، اچھا، دربار میں جا کر اس عورت کو میں ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو ماننے سے باز آ جائے گی یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ فرعون جب اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو خدا کہنا چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں بہت خطرناک سزا دوں گا۔ مشاطہ کہنے لگی، ہرگز نہیں، میں اللہ پر ایمان لا چکی ہوں، وہی سچا معبود ہے، اسی نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں، تم جھوٹے خدا ہو۔ فرعون نے مشاطہ کو بڑا ڈرایا دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی کہ فرعون، تم کچھ بھی کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی، میں اپنے اللہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کا یہ جواب سن کر فرعون نے اس کو گھمنڈ کا مسئلہ بنا لیا، لہٰذا فرعون نے کہا کہ اس عورت کو زمین پر لٹا دیا جائے۔ درباریوں نے حضرت مشاطہ کو زمین پر لٹا دیا اور فرعون کے حکم کے مطابق ان کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی گئی تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ فرعون نے حکم دیا کہ ایک بڑی ہانڈی میں تیل کھولایا جائے۔ فرعون کے کہنے پر ایسا ہی کیا گیا اور پھر اس کھولتے تیل کے پاس حضرت مشاطہ کو لا کر کھڑا کیا گیا۔ اسی وقت ایک وزیر آیا اور اس نے فرعون سے کہا کہ میرے آقا، اس عورت کے 3 بچے ہیں، جس میں 2 بڑے ہیں اور ایک دودھ پیتا گود کا بچہ ہے۔ اگر اس عورت کے بچوں کو اس کے سامنے قتل کر دو تو یہ اپنی ممتا میں مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی۔ لہٰذا فرعون نے اس کے 3 بچوں کو دربار میں بلوایا اور پھر سب سے چھوٹی بچی کو حضرت مشاطہ کے سینے پر لٹا دیا۔ وہ بچی ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگ گئی۔ بچی ابھی دودھ پی ہی رہی تھی کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہاری اس بچی کو تمہارے ہی سینے پر قتل کروا دوں گا۔ حضرت مشاطہ اتنی بڑی دھمکی سن کر کانپ گئی، لیکن اللہ نے انہیں ہمت دی اور وہ کہنے لگی کہ فرعون، میں اپنی آنکھوں سے بیٹی کو خون میں لت پت تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں بہا سکتی۔ یہ سن کر فرعون نے درباریوں کو حکم دیا تو انہوں نے سب سے بڑی بیٹی کو پکڑ کر کھولتے تیل میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تیل میں جل گئی۔ بیٹی کو اس طرح جلتا دیکھ حضرت مشاطہ کا دل تڑپ اٹھا، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ بیٹی کو جلتا دیکھ مشاطہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں تو اس نے سمجھا کہ اب یہ عورت اس کی بات مان جائے گی، اس لیے فرعون نے کہا، مشاطہ، اگر تم ابھی مان جاؤ تو تم اپنے ساتھ اپنے 2 بچوں کو بھی بچا لو گی، ورنہ میں تمہارے ان 2 بچوں کو بھی اسی طرح آگ میں ڈال کر تڑپا تڑپا کر مار ڈالوں گا۔ حضرت مشاطہ نے کہا، فرعون، اگر اللہ نے مجھے 100 لڑکے بھی دیے ہوتے تب بھی میں سب کا تیل میں جل کر مرنا گوارا کرتی، لیکن تجھے خدا ماننا کبھی گوارا نہ کرتی۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ اس کی دوسری بچی کو بھی اٹھا کر تیل میں ڈال دو۔ درباریوں نے ایسا ہی کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے
दूसरी बच्ची भी तेल में जलकर खत्म हो गई। आखिर में मशाता की सबसे छोटी बच्ची को भी फिरौन ने कत्ल करने का इरादा बना लिया और फिर उस बच्ची को माँ के सीने पर ही लिटाकर काट दिया गया। जिस माँ के सीने पर बेटी का खून बह रहा हो, उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब फिरौन हजरत मशाता की सबसे छोटी बेटी को कत्ल करवाने जा रहा था तो हजरत मशाता ये देखकर तड़पने लगी। अल्लाह ने उसी वक्त उस छोटी बच्ची को बोलने की ताकत दी और उसने अपनी माँ को पुकार कर कहा, अम्मा जान, सब्र रखना, असली खुदा वही है जिसको आप मानती है। हमारा अल्लाह देख रहा है, बस कुछ ही पल की दूरी है, अभी हम सब लोग जन्नत में एक जगह जमा हो जाएंगे। ये सुनकर हजरत मशाता का दिल और मजबूत हो गया और फिर देखते ही देखते कुछ ही पलों में वो छोटी बच्ची भी तड़प तड़प कर शहीद हो गई। जब बेटी ठंडी हो गई तो फिरौन ने कहा कि मशाता, अब हम तुम्हें कत्ल करेंगे, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, अगर मान जाओगी तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, वरना तुम्हारी लड़कियों की तरह तुम्हें भी तड़पा तड़पा कर मार डाला जाएगा। हजरत मशाता ने कहा, फिरौन, तुमको जो मर्जी हो कर लो, मैं पीछे नहीं हट सकती। फिरौन ने गुस्से में दरबारियों को हुक्म दिया कि इस औरत को भी खोलते तेल में उठाकर डाल दो। जब दरबारी हजरत मशाता को पकड़कर तेल की तरफ घसीटने लगे तो हजरत मशाता ने फिरौन से कहा कि ए फिरौन, मरने से पहले मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। फिरौन ने कहा, बताओ। हजरत मशाता ने कहा कि जब मुझे भी तेल में जलाकर मार डालना तो मेरी और मेरी तीनों बेटियों की हड्डियों को एक ही जगह पर दफन करना। फिरौन ने कहा, ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। और फिर दरबारियों ने हजरत मशाता को भी खोलते तेल में उठाकर डाल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 2000 साल का फासला है। हदीस पाक में आया है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो रास्ते में मिस्र के पास एक वादी से जन्नत की खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल, ये जन्नत की खुशबू कहाँ से आ रही है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ए अल्लाह के रसूल, फिरौन के महल में मशाता नाम की जो एक नौकरानी थी, यहाँ उसकी कब्र है। ये खुशबू उसी की कब्र से आ रही है और क़यामत तक ऐसे ही उसकी कब्र से खुशबू आती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।